تو آج کا خاص وظیفہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کا عمل۔ سورہ یاسین کا یہ عمل رمضان کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو رمضان میں کرنے سے آپ کی کوئی بھی حاجت یا مراد فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اگر رزق، دولت یا قرض کا مسئلہ ہے تو اس کی نیت سے کر لیں۔ اگر شادی کا مسئلہ ہے تو اس کی نیت سے کر لیں۔ اگر محبت کا مسئلہ ہو تو اس کی نیت سے کر لیں، یعنی آپ کی دلی خواہش ہو یا آپ اپنے کسی کام کو یا مقصد کو انجام دینا چاہتے ہوں تو رمضان میں سورہ یاسین کا یہ عمل لکھ کر رکھ لینا ہے۔ اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ اپنے تمام گھر والوں کو بھی یہ عمل کرنے کے لیے ضرور کہیں، اور ہر سال جب بھی ماہ رمضان شروع ہو تو اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ رمضان کا کنگ وظیفہ، بادشاہ وظیفہ ہے۔ تو اگر آپ اس کی معجزائی طاقت دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے۔ ماہ رمضان ابھی شروع ہی ہوا ہے، اسے شروع کر لو۔ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ بے شک اس وظیفے نے ہماری زندگی ہی بدل دی انشاءاللہ۔ عمل کا طریقہ۔ اب یہ عمل آپ چاہیں تو رمضان کے پہلے دن سے یا پھر پورے مہینے میں کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، یا پھر پورے سال میں کسی بھی مہینے کسی بھی دن سے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں یہ عمل خاص روحانی نورانی طاقت عطا کرتا ہے۔ اب یہ عمل ماہ رمضان میں صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے یہی وقت سب سے بہتر ہے۔ تو مرد حضرات چاہے کہ مسجد میں یا پھر گھر آ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں یہ عمل گھر پر ہی فجر کی نماز کے بعد کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی جو بھی حاجت یا مراد ہے اس کی نیت کر لیں، چاہے رزق، دولت، پیسہ پانے کی نیت ہو، یا قرض ادا کرنے کی، یا پھر شادی، محبت، امتحان میں کامیابی یا کوئی اور مقصد، یعنی جو بھی آپ پانا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ پھر سب سے پہلے 7 بار نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اعوذ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں۔ اب اس عمل میں آپ کو سورہ یاسین شریف صرف ایک بار ہی پڑھنی ہے۔ اب یہاں سے بہت اہم بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ سورہ یاسین کو روزانہ پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہی ہوگی کہ سورہ یاسین کی یہ 7 آیتیں ایسی ہیں جن کے آخر میں مبین لفظ آتا ہے۔ تو جب بھی آپ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے کسی مبین والے لفظ پر پہنچے تو وہاں رک کر یہ عمل کرنا ہے۔ تو جب آپ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے پہلی مبین پر پہنچے تو اللہ کے یہ 2 مبارک اسم پاک پڑھیں، یا وہابو 256 مرتبہ، یا لطیفو 129 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنا جاری رکھیں، اور پھر جب دوسری مبین پر پہنچے تو پھر سے یہی عمل دہرانا ہے جیسے آپ نے پہلی مبین پر پڑھا، یعنی یا وہابو 256 بار، یا لطیفو 129 بار پڑھیں۔ اب جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ مبین لفظ سورہ یاسین میں کہاں کہاں ہے تو سورہ یاسین کی جن آیتوں میں مبین آتا ہے وہ یہ ہیں: پہلا آیت نمبر 12، دوسرا آیت نمبر 17، تیسرا آیت نمبر 24، آیت نمبر 47، پانچواں آیت نمبر 60، چھٹا آیت نمبر 69، ساتواں آیت نمبر 77۔ تو سب سے پہلے آپ ان آیتوں کو ٹک مارک کر لیں تاکہ پڑھتے وقت کوئی غلطی نہ ہو۔ تو ان تمام مبین پر آپ کو یہی 2 اسم پاک پڑھنے ہیں، یا وہابو 256 مرتبہ، یا لطیفو 129 مرتبہ۔ اور ہر مبین پر یہ 2 اسم پاک پڑھنے کے بعد دل میں اپنی حاجت یا مقصد کا تصور کریں۔ اسی طرح دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں مبین پر بھی یہی وظیفہ دہرانا ہے۔ اب جب سورہ یاسین پوری مکمل ہو جائے تب آخر میں پھر سے 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگیں۔ اب یہ عمل رمضان میں کرتے رہیں۔ آپ چاہیں
तो 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन भी कर सकते हैं। जो भी जितनी बार ये अमल करेगा उसे उतनी ही ज़्यादा फ़ायदा होगी। यानी अगर अमल जारी रखेंगे तो आपकी एक के बाद एक हाजतें पूरी होती जाएंगी इंशाल्लाह। अगर रिस्क दौलत या नौकरी के लिए किया है तो अल्लाह इतना रिस्क देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे, कर्ज हो जाएगा अदा, शादी के लिए किया होगा तो रिश्ता तय हो जाएगी, इम्तिहान में अच्छे नतीजे मिल जाएंगे। यानी दुनिया की कोई भी हाजत इस अमल के ज़रिए पूरी कर सकते हैं। इसलिए इस अमल को रमज़ान का किंग वजीफ़ा कहा गया है। हमारी माँ बहनें अपने ख़ास दिनों में यह अमल ना करें, लेकिन जब पाक साफ़ हो जाए, जितने दिन अमल किया था वहीं से आगे जारी रखें। फिर से अमल शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो यह अमल रमज़ान के बाद भी कर सकते हैं, ईद के दिन भी कर लें तो बेहतर होगा। 41 दिन तक ये अमल जारी रखें तो अल्लाह आपको हर चीज़ से नवाज देगा। लेकिन इंशाअल्लाह इस अमल का असर आपको रमज़ान में ही नज़र आने लगेगा। अगर उम्र भर घर के बरकत और बेपनाह रिस्क चाहते हैं तो लोग यह चाहते हैं कि उन्हें कभी भी रिस्क की तंगी ना हो, कभी किसी के मोहताज ना रहें, कभी भी कर्ज का शिकार ना हो। तो इस अमल को रोज़ाना करने की आदत बना ले। कसम है उस पाक जात की, अगर आपने यह अमल अपना लिया तो अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। तो जो लोग जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं या कोई कारोबार बिजनेस की तलाश है या रिस्क दौलत पैसे की ताल्लुक से जो भी हाजत पूरी करनी हो तो इस अमल को आज से ही शुरू कर लेना है। यह अमल करने के बाद आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो जो भी ये अमल करने वाले हैं वो कमेंट करके अपना नाम लिख दें या सिर्फ आमीन टाइप कर दें। इंशाअल्लाह सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और इस वीडियो को अभी का अभी माह रमज़ान का महीना ख़त्म होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंचा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।